أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کل کیا پڑھا تھا جی کہ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر 20 ہوں صبر کرنے والے، یغلبوا 200، 200 پہ غالب آ جائیں گے، وَإِن یکم منکم 100، اور اگر تم میں 100 ہوں ایسے بندے تو یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ الآن اب، یعنی اب یہ صورتحال ہے۔ الآن خفف، خفف یخفف تخفیفا، ہلکا کر دینا کسی چیز کو، بوجھ ہلکا کر دینا، یعنی کسی پہ ذمہ داری ہے، بوجھ ہے، کوئی ذمہ داری ہے تو اس کو ہلکے کا کیا مطلب ہے جی؟ ہاں جی، زیادہ ایک بندے کے ذمے زیادہ کام ہے، زیادہ کام لگا دیا یا سخت کام لگا دیا، یا زیادہ یا سخت ہے تو تخفیف کا مطلب ہے اس کو ہلکا کر دے۔ ایسے ہی جیسے عذاب کے بارے میں ہے کہ ایک بندے کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کے لیے کسی نے دعا کی، یا کوئی جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ قبر کے اوپر سبز ٹہنی لگا دی، ایک ہی واقعہ ہی، تو اس سے ہم نے پتہ نہیں کیا سے کیا مطلب نکال لیں گے، تو وہ جب تک ٹہنی ہری رہی تو اس کے عذاب میں تخفیف رہی، مطلب کیا کہ عذاب کو کم کر دیا گیا، ہلکا کر دیا گیا۔ تو تخفیف کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی ذمہ داری کو ہلکا کر دینا، کم کر دینا، یعنی بڑی ذمہ داری تھی وہ، میں نے کہا وہ جہاد کے فرض ہونے کا تھا کہ اگر ایک بندہ اور اس کے مقابلے میں 10 کافر آ گئے تب بھی جہاد فرض ہے، قتال پر لڑائی کر رہے ہیں۔ لیکن اب خفف اللہ، خفف ہلکا کر دیا، کم کر دیا، یعنی ذمہ داری کم کر دی۔ کس نے کم کر دی جی؟ اللہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اللہ نے ذمہ داری کم کر دی، ان سے، تم سب سے، ٹھیک ہے جی، یعنی صحابہ سے یہ ذمہ داری اب اللہ تعالیٰ نے کم کر دی۔ اس میں کوئی صحابہ کا جو ہے نا وہ قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مہربان ہو گئے کہ ٹھیک ہے 10 بندے آئیں، ایک بندہ، تو پھر تو یہ معاملہ کیا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہم ان تولک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر آج یہ لشکر تو نے یہاں پہ ہلاک کر دیا، یہ جو بندے میں لے کے آئے ہوں 313، تو لن تعبد فی الدنیا ابدا، تو قیامت تک پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا معاملہ بھی ہے لیکن بندے بھی بچانے۔ الآن خفف اللہ عنکم، آج اب اللہ تعالیٰ نے تم سے اس معاملے میں اس بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے۔ وعلم، اور علم، اس نے جان لیا ہے، ٹھیک ہے جی، یا اس نے دیکھ لیا ہے یا جان لیا، اصل میں تو جان لیا، کیونکہ علم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا۔ عالمہ، اس نے جانا، اس نے جان لیا ہے، انا، کہ بے شک، فیکم، فی میں، اور کم تم سب میں، ٹھیک ہے جی، تم سب میں کیا ہے؟ ان فیکم ضعفاً،
ضعفن کا کیا مطلب ہے جی؟ کمزوری. ضعف کا مطلب کیا ہے؟ اور ضعف کا مطلب کیا ہے؟ کمزوری. ٹھیک ہے جی. اور ضعف کا مطلب کیا ہے؟ ضعف کا مطلب ہے دگنا. ٹھیک ہے جی. اضعاف مضاعف آپ نے سود کے حوالے سے پڑھا ہے، دگنا چگنا بڑھنے والا. ٹھیک ہے. تو ضعفن کمزوری. ان فیکم ضعفن، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے کہ ابھی وہ جو طاقت، وہ جو قوت درکار ہے ابھی وہ آپ میں نہیں ہے، ابھی اس سے حالت تھوڑی سی کمزور ہے. اچھا، کمزوری کتنے قسم کی ہوتی ہے جی؟ ایک دماغی کمزوری ہوتی ہے اور دوسری جسمانی یا فوجی کمزوری. فوجی کمزوری سے مطلب تلواریں ہی نہیں ہیں، ڈھالیں نیزے ہیں جی، تیر، کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک تو کمزوری یہ صحابہ میں کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے لڑنے کے لیے. ایک تلوار ہو تو چلو بندہ 10 کے سال، تلوار ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. باقی صحابہ کے اندر دماغی، فکری، ذہنی کمزوری نہیں تھی. وہ جان دینے کے لیے بغیر تلوار کے جو لڑ جاتا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ تو بغیر تلوار کے لڑ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی آپ پر تھوڑا سا یہ معاملہ، یہ ذمہ داری کم کرتا ہوں. اب ذمہ داری کم کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جی؟ فَإِن بس ان اگر یکن نہیں یکن ہو جی، یکون سے تو وہ ہو، یعنی کہ وہ ہو، یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ. فَإِن یکن، اور اگر ہو، منکم، من سے، اور کم، تم سب میں سے، یعنی صحابہ میں سے، ان یکم منکم، اور اگر تم میں ہوں، کتنے ہوں جی؟ مئتن. یہ یکن کا فاعل کیا ہے؟ مئتن. ٹھیک ہے جی. 100. مئتن کا کیا مطلب ہے؟ 100 ہوں، صابرہ. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پہلے کیا تھا؟ عشرون. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ عشرون، 20. ٹھیک ہے جی. عشرون 20، یہ تھا عشرون موصوف. اب صفت جو ہے وہ بالکل عین موصوف کے تحت ہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ کیا آ گیا تھا؟ صابرون. عشرون صابرون. جیسی یہ صفت موصوف تھا ایسی صفت تھی. اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ مئتن، تو صفت بھی کیا آ گئی؟ صابرت. تو یہ کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی. ٹھیک ہے جی. مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے؟ جیسی، اب مثلا یہ آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے اس کو آپ دیکھیں گے اگر تو حالت دو پیشیں آ گئیں، تو حالت رفع میں، فعلی حالت میں تن، اور اس میں بھی دو پیشیں آ گئیں، یہ دونوں رفع میں ہو گئے. اچھا، گولتے آئی تو یہ جنس کے اعتبار سے مؤنث، اور یہ بھی صابرتن جنس کے اعتبار سے مؤنث. اچھا، گولتے بتا رہی ہے کہ یہ واحد، اور گولتے بتا رہی ہے کہ یہ بھی واحد. دو پیشیں بتا رہی ہیں کہ یہ نکرہ، اور دو پیشیں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی. یہی 4 شکلیں ہیں جن کے اعتبار سے ایک اسم کو سمجھا دیکھا جا سکتا ہے. تو ان 4 شکلوں سے یہ دونوں لفظ برابر ہے، اس لیے یہ مرکب توصیفی ہیں. یہ پہلی صفت ہے اور دوسری پہلا موصوف ہے اور دوسری، بولو نا جی،
صفت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ اگر تم میں ہوں 100 صبر کرنے والے، یعنی ان یکم منکم مئۃ صابرۃ، 100 صبر کرنے والے اگر لوگ تم میں ہوں، یغلبو، غلبہ یغلبو، یغلبونا، تو یہاں یغلبونا تھا تو نون کدھر چلا گیا؟ ان شرط تھا اور اب یہاں سے جواب شرط آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یغلبو، وہ غالب ہو جائیں گے، اگر 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ غالب آ جائیں گے، مئتین، مئتینی، یہ حالت مفعولی میں ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ مئتین، 200، مئتن 100، مئتانی 200، لیکن مئتانی رفع میں فاعلی حالت میں اور مفعولی حالت میں مئتینی 200، وہ غالب آ جائیں گے، مغلوب کر دیں گے 200 کو، یعنی 200 کو شکست دے دیں گے۔ اب یہ کیا معاملہ ہو گیا جی؟ ایک کے بدلے میں پہلے کتنے تھے؟ 10 کا ٹکر تھا، اب ایک کے بدلے میں 2 کا ٹکر ہو گیا۔ اللہ نے کہا چلو ایک کے بدلے میں 2، تو اب جہاد تم پہ فرض ہے۔ تو ان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وان یکم منکم الف، یہیں سے سمجھ لیں آگے۔ یہ فے کی جگہ کیا آ گیا؟ واو آ گیا، واو۔ اور ان یکم منکم، اگر ہوں تم میں سے، کتنے جی؟ الفن، یہ الفن آیا تو یہ کس چیز کا فاعل ہے؟ یکن کا، کانا کا فاعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ کانا کا، سوری فاعل تو نہیں کہہ سکتے، اسم ہے کانا کا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے کانا کی اسم ہوتی ہے اور ایک کانا کی، ایک اسم ہوتا ہے کانا کی خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خبر ہمیشہ جو کانا کی ہوتی ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے، زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کان اللہ، کان اللہ، اب یہ اسم جو ہے یہ حالت رفع میں ہی آ گیا، کان اللہ۔ اب اس کی خبر کیا آئی؟ غفورن، غفورن، غفور الرحیمہ، کان اللہ۔ خبر اس کی کیسے آتی ہے جی؟ حالت نصب میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ، کانا کی خبر۔ تو کان اللہ غفور الرحیمہ، ایسے ہی ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ الْفٌ، اب اس کا اسم کیا ہے؟ الفن۔ الفن کس چیز کو کہتے ہیں؟ 1000۔ اور اگر تم میں ہوں 1000، یہ اب اس میں وہ صبر کرنے والے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ وہ ویسے ہی ہوں۔ پچھلی آیت میں 100 بندے 1000 پہ غالب آئے تھے، اور اس دفعہ 100 بندے 200 پہ غالب ہیں، اور اگر ہوں 1000 تو یغلبو، غالب آ جائیں گے الفین، الفینی، ٹھیک ہے جی۔ آنی اور اینی یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ 2 کا، ٹھیک ہے جی۔ الفن 1000، الفانی 2000، اور حالت نصب اور جر میں الفینی، ٹھیک ہے جی۔ 2000 کو شکست دے دیں گے، 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ الفن، اگر تم میں 1000 ہوں، 1000 ہوں صبر کرنے والے، یغلبو الفینی، تو وہ
2000 پر غالب آ جائیں گے، لیکن کیسے جی؟ بعض بھی ساتھ اذن۔ اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجازت، اجازت، حکم۔ اذن اللہ، اب یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ یہ مضاف آ گیا، باذن اللہ، اذن، اذنی، باذن اللہ، اللہ کے حکم یا اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ یعنی کوئی بندوں پہ نہیں ہے کہ بندے ہی 1000 ہوں تو 2 کو شکست دے دیں گے، جب تک اللہ کی اجازت، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک فائنل اتھارٹی کون ہے جی؟ اللہ ہی ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ کی اگر چاہیے ساتھ چاہیے اللہ کا فتح کے لیے تو اللہ کن کے ساتھ ہے؟ ہاں جی، واللہ اور اللہ، اللہ ہے، مع ساتھ، الف لام صابر، اور اینا، اینا جمع، اللہ ساتھ ہے، مع ساتھ ہے، اصحاب صبر کرنے والوں۔ کون سے 100 ہونے چاہیے جی؟ صبر کرنے والے، ٹھیک ہے جی۔ 20 کون سے ہونے چاہیے؟ صبر کرنے والے اگر ہیں تو پھر اللہ ان کے، اور اگر صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برداشت ہے، حق پر استقامت، حق پر قائم رہنا، یہ صبر ہے۔ چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں، حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا، سچ کو نہیں چھوڑنا، دین کو نہیں چھوڑنا، حلال کو نہیں چھوڑنا، حرام کی طرف نہیں جانا، حق پہ قائم رہنا، یہ صبر ہے۔ ہیں جی؟ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی، ما نہیں، کانا، ماں کا مطلب نہیں کیسے ہے جی؟ آگے کانا آ گیا، کانا ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ کانا یکون، نہیں ہے، ما کانا نہیں ہے، لام زرلی کے لیے، نبی جن، نبی جن، کسی نبی کے لیے، ٹھیک ہے جی، علیہ الصلوۃ والسلام، کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے جی؟ شایان شان نہیں ہے، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے، کسی نبی کے شایان شان یہ بات نہیں ہے، ان کہ، اب ان مصدریہ آ گیا، ٹھیک ہے جی، ان کہ یکون ہو، یکون ہو، لہو، لام زبر اللہ کے لیے، اور ہو اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ این یکون لہو، کہ اس کے لیے ہوں، اسرا، اسرا کیا جی؟ اسرا فعلا کے وزن ہے، جمع کا یہ وزن ہے، اسیرن کی جمع ہے، اسیرن، اسیرن کس کو کہتے ہیں جی؟ قیدی کو۔ کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہوں، یعنی بندوں کو قیدی بنا لیں، یہ نبی کی شان ہی نہیں ہے۔ جنگ شروع ہو اور وہ 100 یا 1000 یا 20 صبر کرنے والے نبی کے ساتھ ہوں اور وہ غالب آ جائیں، یغلبو میں اتینی، 200 پہ غالب آ جائیں، یا الفینی، 2000 پہ غالب آ جائیں، اگر وہ غالب آ جائیں تو پھر نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ بندوں کو قیدی بنانا شروع کر دیں۔ پھر کیا شان ہے جی؟
حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا سخنا یسخنو سا خا نون مادہ ہے اس کا. کیا مطلب اس کا؟ ویسے مطلب کیا کیا گیا جی؟ خون ریزی، خوب خون بہانا. لیکن کیسے میں بتاتا ہوں. یسخنا کہ خوب خون بہائے، یا کا مطلب وہ. یسخنا یہ یسخنو تھا، ٹھیک ہے. حتیٰ کی وجہ سے یہ زبر آ گئی، ٹھیک ہے جی. حتیٰ کی وجہ سے کیا ہوا؟ ایسے یہ یکون تھا، ان کی وجہ سے یکونا ہو گیا، ٹھیک ہے. ان مصدریہ کیا کرتا ہے؟ ہاں جی، فعل کو، فعل مضارع کے آخری حرف کو کیا کر دیتا ہے؟ زبر، اعراب زبر میں بدل دیتا ہے. ایسے ہی حتیٰ جو ہے یہ بھی جو یسخن تھا اس کو اس نے یسخنا کر دیا، یہاں تک کہ وہ خوب خون بہائے. سخنا کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھیک کر دینا. کیا کہتے ہیں؟ گاڑھا کر دینا. جیسے دہی گاڑھا ہو گیا، دہی کو گاڑھا کر دینا. یا کسی چیز کی، اور گاڑھی چیز کیسے ہوتی ہے جی؟ اس کے جو مالیکیولز ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، جو وہ جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی چیز وہ گاڑھی ہو جاتی ہے. ورنہ تو مایع بن جاتا ہے. پانی میں نہیں ہوتے، دودھ میں تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، دہی میں اور زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل جم جاتا ہے، زیادہ گاڑھا بن جاتا ہے. تو خوب خون بہائے مطلب کہ خون ہی خون کر دیں. قتل ہو، جب غالب آ جائیں کافروں پر جو جنگ کرنے آئے ہیں تو پھر ان کو نہ چھوڑو. کیوں نہ چھوڑو جی؟ آپ کہیں گے جی کہ اچھی بے رحمی قسم کی خبریں جو ہیں قرآن سے نکل رہی ہیں، آج کل جدید لوگ ہیں. دیکھیں جو جنگ کرنے آئے ہیں نا، اہل اسلام کی جنگ ذات کے لیے، یہ تو فتنہ ختم کرنے کے لیے. شروع میں ہی ہم نے اس کی آیت میں کیا پڑھا تھا کہ یہ جو جنگ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تب تک جنگ کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے. تو اسلام کی جنگ جو ہے، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی جنگ، یا بعد میں اہل اسلام نے جب بھی دنیا میں جنگ کی ہے، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ فتنہ ختم ہو جائے. اپنی ذات کے لیے نہیں، جاگیریں بڑھانے کے لیے جنگ نہیں کرنی ہے. جنگ کو یہ اپنی پارٹی کو یا اپنے مسلک کو یا اپنے مذہب کو فتح دلانے کے لیے نہیں کرنی، یا کسی ایجنڈے کو نہیں آگے کرنا، بلکہ فتنہ ختم کرنا ہے اور اللہ کے رسول کے دین کو آگے کرنا ہے. تو اب فتنہ ختم کرنا ہے تو جب تک وہ سارے مریں گے نہیں جو جنگ کرنے، جو فتنے کا باعث ہیں، تو فتنہ ختم ہو جائے گا. تو پھر ان کو مارنا ہے. یہ قیدی شادی بنانے والا رواج جو ہے یہ نہیں. یسخنا حتیٰ یسخنا کہ وہ خون بہا لے. وہ کون جی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام. اسرا حتیٰ یسخنا فی الارض، فی میں اردی زمین. آپ کو یہ حدیث بھی شاید یاد ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ جو بدر کے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر قیدی کو اس کا اپنا رشتہ دار قتل کرے. میرے حوالے میرا رشتہ دار کرو، میں ماروں گا. حضرت ابو بکر کے ہاتھ ان کا رشتہ دار کرو. جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، وہ قتل کرے اسے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی اپنے بھائی ہیں، ہو سکتا ہے کل اسلام قبول کر لیں، فدیہ لیں، جزیہ معاف کر چھوڑ دیں. معاف کر دیا. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پہلے سے یہ بات طے شدہ نہ ہوتی تو اسی بات پہ اللہ تعالیٰ کی پکڑنے آ جانا تھا کہ کیوں نہیں قتل کیا، سب کو قیدی کیوں بنا لیا ہے. یسخن فی الارض تریدون،
تریدون، تے کا مطلب جی تم، واو نون جمع، پیچھے ارادہ یریدو، ارادہ کا مطلب کیا جی؟ اس نے ارادہ کیا، یریدو وہ ارادہ کرتا ہے، تریدو تم ارادہ کرتے ہو، یعنی تم چاہتے، کیا چاہتے ہو جی؟ ارادہ، ارادہ کا مطلب کیا ہے جی؟ فائدہ شائدہ بال متا۔ پہلی بات تو یہ ارادہ کا جو اوپر زبر آ گیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ تریدون کا کیا ہے؟ مفعول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ ارازن، ٹھیک ہے جی۔ اب ارازن کا مطلب آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے، یہ ارازن چیز کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ ایک ہے ارادہ یارضو، پیش کرنا، ایک کیا ہے؟ پیش کرنا۔ پھر یہ آتا ہے باب سمع سے، عارضہ یعرض، عارضی ہونا، عارضہ یعرض عارضی ہونا، اس میں سے اس میں ذات ہے عرضن، عارضی چیز، عارضی وقتی، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ دنیا کے جو متاع کو کیا کہتے ہیں؟ عارضی چیز، دنیا میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ عارضی، عارضی فائدہ، تریدون ارادہ، عارضی چیز چاہتے ہو، عارضی فائدہ چاہتے ہو، تریدون ارادہ، یعنی جو کچھ بھی ملے گا کسی قیدی سے وہ مستقل ہے، عارضی۔ مستقل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ میرا مال میرا مال میرا مال ذرا مجھے دو، میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ انہوں نے کہا نا جی وہ وقت ختم ہو گیا، اب یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ تمہارا مال کون سا ہے؟ وہ مال جو تم نے خرچ کر دیا، وہ مال جو تم نے کھا لیا، وہ مال جو تم نے، یہی مال تمہارا تھا۔ جب بندے مر جاتے ہیں عدالت میں آتا ہے جانشینی، اب تو خیر عدالت میں نہیں آتی، نادرہ ہی کر رہا ہے، جانشینی آتی ہے تو ساتھ بینک سٹیٹمنٹ لگتی ہے جو بندہ مر گیا ہے، اس کا جو بینک ایسٹس ہوتے ہیں، کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، پیچھے اولاد آ جاتی ہے، ہاں جی بیان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ، اگر کوئی اوورسیز پاکستانی تھا اس سے بھی زیادہ وہ پیسے چھوڑ کے چلا گیا۔ مرنے سے پہلے اسے تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے، کروڑ پڑے ہوئے، 50 لاکھ 60 لاکھ، کوئی دنیا کی مشکل میرے سامنے نہیں، جو چاہوں اسے، چھوٹا سا فرعون ہوں میں۔ جو زندگی ختم ہوئی تو پتہ چلا وہ پیسہ کس کا تھا، اس کا تھا۔ بہت سی دنیا کے لوگوں نے ایویں ہی پیسہ سنبھالا ہوتا ہے، حالانکہ ان کا نہیں ہوتا، انہوں نے صرف اس کا حساب دینا ہے بس، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو فائدہ نظر آ رہا ہے دنیا کا، اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی زمین دولت ٹیکا میکا ہے تو یہ عارضی ہے۔ ویسے بھی اگر آپ عارضی کا پوچھتے ہیں کہ عارضی کس چیز کو کہتے ہیں، ابھی چند دن پہلے وہ جو مشرف ٹائم پہ اسلام آباد کی تقدیریں بدلنے والے حضرت صاحب سے وہ فوت ہو گئے۔ کس نے مار مار کے فوت ہوئے کہ پتہ نہیں، مار مار کے بچے نے گھر سے نکال، چلو جاؤ۔ وہ جرنل ایک تھا نا کوئی، پتہ نہیں مشرف کے زمانے میں، ابھی اس کا سٹوری آئی تھی، وہ اسلام آباد میں آ جائے تو ساری ہوا اس کے ہاتھ میں آ جاتی تھی، پتہ نہیں ابھی سٹوری آئی تھی، میں بھول گیا ہوں جی اس کو۔ تو ابھی چند دن پہلے اس کے بچے نے اسے مار مار کے گھر سے نکال دیا، ابھی چند دن پہلے کی سٹوری۔
تو وہ جو گھر تھا اسلام آباد کا، لاہور کا، کراچی کا، وہ اسی نے بنایا نا، کہ بچے نے بنائے. آج وہ اپنے کسی گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے. ایسے ہی بڑی باتیں ہیں. وہ جو آدمی کبھی اپنے گھر میں بادشاہ بن کے رہتا ہے، پھر اس کے لیے ایک گھر کا کمرہ مختص ہو جاتا ہے، پھر ایک چارپائی ہو جاتی ہے کہ اتھے جا کے بہ رہو، ٹی وی تکو، اللہ اللہ کرو، مسیتی ٹر جاؤ. اپنے ہی گھر میں وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ مہربانی کر رہے ہیں روٹی دے دو. بھائی اسی گھر میں وہ جب آواز اس کی آتی ہے تو ایک دفعہ تڑفلے مچ جاتے ہیں کہ آگے جی راجہ صاحب، چودھری صاحب، مرزا صاحب تشریف لے آئے ہیں. ایک زمانہ پھر آ جاتا ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ایک زمانہ آتا ہے وہ خود دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اڑمگی اب مجھے بلا ہی لو، اس سے بعد میرا یہاں پہ کچھ نہیں ہے. اور یہ عارضی دنیا کے فائدے ہیں، بس بندہ سمجھ نہیں سکتا. تریدون عرضا، اور تم دنیا کے عارضی فائدے چاہتے ہو. تریدون عرض الدنیا، عرض الدنیا، یہ کیا جی؟ ارزن کیوں نہیں آیا؟ یہ ارزن سے ارزن کیوں نہیں آیا؟ یہ مضاف تھا. ٹھیک ہے جی، یہ مضاف مضاف الیہ. ایسے اس کا ترجمہ ہوگا دنیا کے عارضی فائدے. ٹھیک ہے جی، تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کے عارضی فائدے چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ وا، اور اللہ کیا چاہتا ہے جی؟ یریدو، تریدون جمع تھا یریدو، یہ کا مطلب وہ، یریدو وہ تو چاہتا ہے الآخرہ، وہ تو آخرت کو چاہتا ہے. اچھا، اللہ کے لیے کوئی آخرت ہے جی؟ اللہ کے لیے تو دنیا، آخرت، مستقبل، ماضی، حال سب کچھ ایک ہی ہے. کس کے لیے پھر اللہ آخرت چاہتا ہے؟ ہمارے. دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ کبھی کوئی باپ اپنے بچوں کو بلائے کہ سارے 10-10 روپیے لے لیں، سارے 10-10، اور وہ کسی ایک سے کہے کہ یہ تم ابھی اگر 10 روپے نہ لو تو میں تمہیں تھوڑی، ابھی تو آ گئی کلفی، آ گئی کلفیاں دینے والا، چلو جی 100 روپے کی کلفی، چلو بھائی 100 پکڑو. اب وہ کسی سے کہے جو یہ کلفی چھوڑ دے 100 روپے کی، اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دنیا کی عارضی کلفی ہے نا، جس نے ویسے بھی ڈال جائے، ہاتھ میں پکڑ کے رکھو گے پھر بھی پگھل جائے گی، کھاؤ گے تو الٹا نقصان ہی ہے اس کا. تو اللہ تو آخرت چاہتا ہے کہ اتنا بڑا فائدہ دیا وہ، ایک صرف آخرت قیامت کا دن 50,000 سال کا، اور ہم اپنے یہ 20-25 سال کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں. عارضی دنیا اور آخرت پکی ہے. واللہ عزیز حکیم، واللہ، اور اللہ تعالی عزیز، زبردست ہے، اور حکیم، بڑی حکمت والا ہے. اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں، حکمت کس چیز کی ہے؟ دنیا اور آخرت کا تقابل، اس میں حکمت ہے. ہمیں اس حکمت کا ادراک نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس عارضی دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے کس چیز کا نقصان کر دیتے ہیں جی؟ آخرت کا. تھوڑے کتنا فائدہ ہے جی؟ آج کے اس دور میں اگر آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، اس کی ورث کیا ہے؟ کوئی اہمیت ہے 1 لاکھ روپے کی؟ 15 دن کی مار ہے اور 1 لاکھ روپیہ غائب، 15 سے بھی کم. کوئی سمجھ نہیں آتے پیسے آ کدھر سے رہے ہیں اور جا کدھر. اور 1 لاکھ روپیہ کسی سے مار ہی لیا آگے پیچھے سے دبا دبا کر کے، تو کوئی چلو فائدہ ہوگا جی، 1 لاکھ روپے کی کوئی چیزیں خریدنی ہوں گی وغیرہ، لیکن یہ فائدہ کون سا ہے؟ عارضی. اس کے بدلے میں نقصان، جبکہ آخرت کا فائدہ جو ہے وہ عارضی نہیں. تو اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کون سے فائدے کے لیے کام کرنا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے یا آخرت کے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ آخرت کا فائدہ نصیب فرمائے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. پڑھ لیتے ہیں جی. الآن خفف اللہ عنکم
عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن اللہ. لام موٹا نہیں پڑھنا جی. بإذن اللہ. اللہ کے لام سے پیچھے زیر ہے. واللہ مع الصابرین. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض تريدون عرض الدنيا عرض الدنيا. ضاد سے پڑھیں گے تو ایسے اور دال سے ضاد سے پڑھیں گے تو عرض الدنيا. واللہ يريد الآخرة واللہ عزیز حکیم. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أعوذ بالباس رب الناس والشفاء الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.